میری بہنیں مجھ سے ملنے آئیں تو ساس نے انہیں اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا، مگر مجھے جوتیوں کے پاس کھانا رکھ دیا اور کہا اس کی یہی اوقات ہے، ہم اس کا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ میں زمین پر بیٹھ گئی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرا شوہر فوت ہو چکا تھا۔ مجھے دیکھ کر میری بہنوں کا دل تڑپ گیا۔ میری بہن نے اٹھ کر مجھے سینے سے لگایا اور اوپر بٹھا دیا۔ ساس منہ بناتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ رات کو ساس نے مجھے بہت مارا اور دروازے سے باہر دھکا دیا۔ میں گرنے ہی لگی تھی کہ کسی نے مجھے سنبھال لیا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ تو اماں کے ہاتھ میں قرآن تھا۔ وہ قسم کھانے پر تلی ہوئی تھی، دیکھو بیٹا، اس گھر کی عزت کا سوال ہے، تمہیں یہ شادی کرنا ہی ہوگی۔ بھائی کی آواز گونجی، میں اس لڑکی کو پسند نہیں کرتا، پھر آپ مجھ سے زبردستی کیوں کر رہی ہیں؟ بیٹا، خاندان میں یہ بات پھیل گئی ہے، تمہارے انکار کا مطلب ہے ہماری ناک کٹ جائے گی۔ میں خاموش کھڑی بھائی اور اماں کی باتیں سن رہی تھی۔ بھائی نے غصے میں کہا تو ٹھیک ہے، آپ زبردستی میرا نکاح کر دیں، میں 3 دن بعد دبئی چلا جاؤں گا اور پھر کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ یہ دھمکی نہیں تھی، وارننگ تھی۔ وہ سچ میں ایسا کر سکتا تھا، مگر اماں نے جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو، قرآن کو گواہ بنا کر بھائی کی رضامندی کو کچل ڈالا۔ 3 دن بعد واقعی ولیمہ ہوا، رخصتی بھی، اور وہ لڑکی اب ہماری بھابھی اس گھر میں آ گئی تھی۔ نہ وہ مسکرا رہی تھی اور نہ ہم، جیسے خوشی کی بجائے کوئی قید کا حکم سنایا گیا ہو۔ میں نے اس دن اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا درد دیکھا، جیسے وہ سب کچھ سمجھ رہی ہو اور پھر بھی خاموش تھی۔ بھائی اپنے وعدے کے مطابق نکاح کے تیسرے دن دبئی روانہ ہو گیا۔ نہ بیوی کو دیکھا، نہ بات کی۔ اماں نے اسے جاتے وقت الوداع بھی نہ کہا۔ میں نے اس دن اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا درد دیکھا، جیسے وہ سب کچھ سمجھ رہی ہو اور پھر بھی خاموش تھی۔ بھائی اپنے وعدے کے مطابق نکاح کے تیسرے دن دبئی روانہ ہو گیا۔ نہ بیوی کو دیکھا، نہ بات کی۔ اماں نے اسے جاتے وقت الوداع بھی نہ کہا، بس کمرے میں جا کر بیٹھ گئیں، جیسے کچھ خاص نہ ہوا ہو۔ بھابھی نے چپ چاپ اس گھر کے رسم و رواج کو اپنانے کی کوشش کی، مگر اماں نے اس کا جینا دو بھر کر دیا۔ اسے کبھی بہو کی طرح عزت نہ ملی۔ اماں اسے اپنے کمرے میں سلاتی، جیسے کسی پرانی نوکرانی کو جگہ دی ہو۔ میں نے کئی بار دیکھا، وہ رات کو جلدی سو جاتی اور صبح جب اٹھتی تو اس کی حالت عجیب ہوتی، آنکھوں کے نیچے ہلکے، چہرے پر تھکن اور چال میں بوجھل پن۔ اماں کہتی کام کرتی ہے اسی لیے تھکی رہتی ہے، پر میں جانتی تھی بات صرف کام کی نہیں تھی۔ دن بھر اسے گھر کے سارے کام کرنے پڑتے، جو بھی بچتا وہی کھانا اس کے لیے ہوتا۔ ایک دن میں نے جان بوجھ کر دسترخوان پر ایک پلیٹ اس کے لیے رکھ دی تو امی نے مجھے ڈانٹ دیا، ہمیں کیا ضرورت ہے اسے عزت دینے کی؟ میں خاموش ہو گئی، کچھ بولتی تو الزام آ جاتا کہ تو بھی اس کی طرفداری کر رہی ہے، پر میں اندر ہی اندر کچوکے کھاتی رہی۔ ایک دن میں نے دیکھا بھابھی نے ایک پرانی ساڑی پہنی ہوئی تھی جو کبھی اماں پہنتی تھی، اس کے بال بھی بکھرے ہوئے اور چہرے پر ایک عجیب سا زرد رنگ چھایا ہوا تھا۔ وہ برتن دھو رہی تھی، ہاتھوں پر جھاگ کے ساتھ زخم بھی تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر پوچھا، بھابھی آپ کے ہاتھوں کو کیا ہوا؟ تو وہ مسکرا کر بولی، پانی میں رہنے سے ہو گیا، کچھ نہیں ہے۔ مگر میں جانتی تھی یہ صرف پانی کا اثر نہیں تھا، یہ اس اذیت کا اثر تھا جو وہ روز سہتی تھی۔ کبھی کبھی میں اسے امی کے کمرے میں آہستہ آہستہ مالش کرتے دیکھتی، رات کے کسی پہر، اور جب صبح وہ نکلتی تو لگتا جیسے اس کی ہڈیاں درد سے چور ہو گئی ہوں۔ میں پوچھنا چاہتی مگر ہمت نہیں ہوئی، کوئی دیوار تھی جو مجھے روک دیتی۔ بھائی کے جانے کے بعد بھابھی کی زندگی جیسے رک سی گئی تھی، نہ وہ خوش رہتی، نہ بات کرتی، نہ ہنستی۔ میں کبھی کبھی سوچتی کیا واقعی یہ وہی لڑکی تھی جس کا رشتہ لے کر اماں خود گئی تھی، جس کے لیے قرآن اٹھایا تھا؟ کیا ایسی ہوتی ہے بیٹی جیسی بہو؟ امی کا سلوک سخت سے سخت تر ہوتا جا رہا تھا اور میں بس دیکھ رہی تھی، بے بس گمسم، اور اندر ہی اندر ٹوٹتی جا رہی تھی۔ صبح کے 6:30 بجے ہوں گے جب میری آنکھ کھلی۔ باہر آنگن میں ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی اور کچن میں ہنڈیا کی ہلکی سی آواز آ رہی تھی۔ میں نے رضائی ہٹائی اور آہستہ آہستہ نیچے اتری۔ پورا گھر سونا سونا لگ رہا تھا سوائے کچن کے۔ جیسے ہی میں قریب پہنچی میرے قدم ایک دم رک گئے۔
वो लड़की मेरी भाभी किचन में चूल्हे के सामने खड़ी थी, पर वो खड़ी कम और झुकी हुई ज्यादा लग रही थी। आंखें नींद बंद, चेहरे पर थकन के आसार और बदन में जैसे हिलने की भी सकत ना हो। हाथों में चम्मच था, मगर वो उसे चलाती नहीं, बस थामे हुए थी, जैसे उसे याद ही नहीं रहा कि खाना बना रही है। मैंने उसकी तरफ देखा तो मेरे जिस्म में झरझरी सी दौड़ गई। उसकी आंखों के गिर्द स्याह हल्के और चेहरे पर जर्दी ऐसी थी जैसे कई रातों की नींद छीन ली गई हो। बाल उलझे हुए और हाथों पर सूजन। भाभी, आप ठीक हैं? मेरी आवाज बेअख्तियार निकली, मगर वो चौंकी नहीं, जैसे वो पहले ही दुनिया से मुनकिता हो चुकी हो। बस इतना बोली, हाँ, बस नींद कम हो गई। मैंने उसका चेहरा गौर से देखा तो मुझे लगा जैसे उसने कुछ और कहना चाहा हो, मगर रोक लिया हो। उसी दिन दोपहर को जब सब अपने कमरों में थे, मैंने छोटे भाई को बुलाकर सारी बात बता दी। वो भी हैरान रह गया। रोज अम्मी उसे अपने कमरे में रखती हैं और सुबह जब वो निकलती है तो बिल्कुल निढाल लगती है। तूने गौर किया है, उसकी आंखों में कोई चमक नहीं रह गई। हाँ रुखसाना, मैंने भी महसूस किया है। और एक बात और, अम्मी जब उसे बुलाती हैं तो दरवाजा अंदर से बंद कर लेती हैं। हम दोनों खामोश हो गए। आंखों में सवाल थे, मगर जवाबात कोई ना थे। दिल में वसवसे थे, पर लबों पर अल्फाज नहीं आ रहे थे। कुछ तो था, जरूर कुछ था जो नजर नहीं आ रहा था। उसी दिन शाम को जब मैंने भाभी को आंगन में बर्तन धोते देखा तो मैंने दोबारा करीब जाकर उसे देखना चाहा। उसका ध्यान बर्तनों पर था, लेकिन हाथों में जंबिश कम थी, जैसे जिस्म चल रहा हो मगर दिमाग कहीं और हो। भाभी, रात को आपको नींद आती है? मैंने नरमी से पूछा। उसने मेरी तरफ नहीं देखा, बस एक ठंडी सांस लेकर बोली, जी कभी कभी। अम्मी के कमरे में क्यों सोती हैं आप? मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया। उसने एकदम हाथ रोक दिए, फिर कुछ लम्हे खामोश रही, जैसे अल्फाज की तलाश में हो। अम्मी कहती हैं कि बहू को सास के पास सोना चाहिए, उनकी खिदमत उनकी जरूरत है। बात खत्म। मैंने उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की, पर वहाँ एक अजीब सी चमक थी, जैसे आंसू छुपाए जा रहे हों। उस रात मैंने कमरे की खिड़की से देखा, अम्मी ने भाभी को दोबारा अपने कमरे में बुलाया। वो चुपचाप गई और दरवाजा बंद हो गया। मेरी नींद उड़ चुकी थी। क्या ये सब आम बात थी? क्या वाकई ये सिर्फ खिदमत थी या कुछ और? छोटे भाई ने भी इस मंजर को महसूस किया। अगले दिन उसने मुझसे कहा, रुखसाना, मैंने फैसला कर लिया है, हमें जानना होगा कि अम्मी के कमरे के पीछे क्या राज है। उस दिन बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे और हवाएं दरख्तों को झंझोड़ रही थीं। घर के अंदर एक अजब सन्नाटा छाया हुआ था। मैं खिड़की के पास बैठी बाहर की भीगी दुनिया को देख रही थी, जब अचानक मुझे एहसास हुआ कि आज भाभी की हालत मामूल से भी ज्यादा बिगड़ी हुई लग रही है। वो सहन में गीली जमीन पर कपड़े धो रही थी। हाथ की उंगलियां पानी में सूज गई थीं और चेहरे पर एक अजीब सा खालीपन था। जिस्मानी तौर पर मौजूद हो, मगर जहनी तौर पर कहीं और भटक रही हो। मैं कुछ लम्हे उसे देखती रही, फिर दिल ने गवाही दी कि अब मजीद खामोशी नहीं बरती जा सकती। मुझे उसके करीब जाना होगा। मैंने आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए। बारिश की बूंदें छत पर बज रही थीं और हर बूंद जैसे दिल पर चोट कर रही थी। मैं उसके करीब जाकर बैठ गई, फिर धीरे से पूछा, भाभी, आप थक गई हैं ना? उसने मेरी तरफ देखा कुछ लम्हे के लिए, जैसे वो मुझे पहचान ही ना पाई हो। फिर एक कमजोर सी मुस्कुराहट लबों पर आई, जो फौरन मांद पड़ गई। नहीं रुखसाना, मैं ठीक हूँ। मैंने उसके गीले हाथों को थामते हुए कहा, आप ठीक नहीं लग रही हैं, और सच तो ये है कि आप काफी अरसे से ठीक नहीं लग रही। मैं सब देख रही हूँ। रात को जब अम्मी आपको अपने कमरे में बुलाती हैं और सुबह जब आप वहाँ से निकलती हैं, तो आपकी हालत बताती है कि सब कुछ ठीक नहीं है। उसकी सांस रुक गई। वो चंद लम्हों के लिए बिल्कुल साकित हो गई, फिर एक झटके से अपनी नजरें झुका ली। उसके चेहरे की रंगत सफेद पड़ गई थी, जैसे खून की एक बूंद भी बाकी ना रही हो। मैंने नरमी से पूछा, अम्मी, तुम्हें अपने कमरे में क्यों रखती हैं? वो चौंकी, जैसे किसी ने उसके जख्म पर नमक छिड़क दिया हो। फिर उसने नजरें चुराई और बात को टालते हुए बोली, वो तो बस खिदमत करवाती हैं और कुछ नहीं। ये जवाब एक ऐसा खाली खौल था जिसमें कोई जान न थी।
میں جان گئی وہ کچھ چھپا رہی ہے۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا۔ تم مجھ سے سچ بول سکتی ہو، میں تمہاری دشمن نہیں ہوں۔ لیکن وہ خاموش رہی۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹپکا اور بارش کی بوندوں میں گم ہو گیا۔ میں جان گئی کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو اس کے وجود کو چیر رہا ہے، لیکن وہ بتا نہیں سکتی یا شاید نہیں بتانا چاہتی۔ اس رات میں نے چھوٹے بھائی کو سب کچھ بتا دیا۔ میں نے خود اس سے پوچھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ امی کے کمرے کے اندر کیا ہوتا ہے وہ چھپا رہی ہے۔ بھائی کی آنکھوں میں آگ سی بھڑک تھی۔ ہم کب تک خاموش رہیں گے رخسانہ؟ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سچ جانیں، چاہے امی کو برا ہی کیوں نہ لگے۔ ہم دونوں نے ایک فیصلہ کیا۔ اگلی رات جب امی بھابھی کو اپنے کمرے میں بلائیں گی، ہم چپکے سے دروازے کے پاس جا کر سنیں گے۔ اسی رات ہر چیز ویسے ہی ہوئی جیسے ہم نے اندازہ لگایا تھا۔ کھانے کے بعد امی نے بھابھی کو آواز دی، چلو میرے کمرے میں آ جاؤ۔ وہ چپ چاپ اٹھی اور امی کے پیچھے چل دی۔ ہم دونوں دبے پاؤں ان کے کمرے کے دروازے کے قریب پہنچ گئے۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دروازے کے نیچے سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ کمرے کے اندر ہلکی سی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھی۔ پہلے پہل کچھ خاص سنائی نہیں دیا، پھر جیسے جیسے وقت گزارا امی کی سخت آواز ابھری، جلدی کر، میرے پاؤں دبا، ہاتھ صحیح سے رکھ، کمرے کی صفائی بھی کرنی ہے۔ اس کے بعد ایک اور آواز آئی جو بھابھی کی تھی، کمزور، تھکی ہوئی اور ڈری ہوئی۔ جی امی۔ ان کے الفاظ کے درمیان ایک ایسی بے بسی تھی کہ میرے آنسو نکل آئے۔ امی صرف خدمت نہیں کرواتی، وہ اسے غلام بنائے بیٹھی ہیں۔ میں اور بھائی ساکت کھڑے تھے۔ اب شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ ہم جان چکے تھے کہ وہ کیوں صبح بے حال نکلتی ہے، کیوں دن بھر خاموش رہتی ہے، کیوں اس کی آنکھوں میں چمک نہیں بچی۔ لیکن ابھی یہ صرف شروعات تھی۔ اصل کہانی تو اس سے بھی زیادہ گہری اور شاید تکلیف دہ تھی۔ باہر بارش تھم چکی تھی، مگر ہمارے دلوں میں بے چینی کی بارش مسلسل برس رہی تھی۔ گھر کے اندر ایک خاموش سا کوہرام برپا تھا جو صرف ہم بہن بھائی محسوس کر سکتے تھے۔ اس دن صبح جب وہ کچن میں چائے بنا رہی تھی تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پیالیاں رکھتے رکھتے ایک پیالی گر کر ٹوٹ گئی، شیشہ زمین پر بکھر گیا اور امی کی تیز آواز کمرے سے گونجی، تجھے کچھ بھی ٹھیک سے نہیں آتا، ہر چیز خراب کر دیتی ہے۔ بھابھی نے فوراً جھک کر شیشے کے ٹکڑے سمیٹنے شروع کیے۔ ایک ٹکڑا اس کی انگلی میں چبھ گیا، خون بہنے لگا، پر اس نے ایک آہ بھی نہ نکالی، جیسے درد سے رشتہ ہی ختم ہو گیا ہو۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور روئی سے خون صاف کیا، مگر اس نے نظریں جھکا لی۔ شام کو جب چھوٹا بھائی آیا تو میں نے وہ ساری بات اسے بتائی۔ اس نے کچھ دیر خاموشی سے سنا، پھر ایک گہرا سانس لیا اور بولا، بس بہت ہو گیا رخسانہ، اب میں بڑے بھائی سے بات کروں گا، اسے ساری حقیقت بتاؤں گا، شاید اس کا دل نرم پڑ جائے۔ میں جانتی تھی وہ یہ فیصلہ دل سے کر رہا ہے، لیکن مجھے یہ بھی اندازہ تھا کہ بڑے بھائی کی سرد مہری ہمیں مزید توڑ دے گی۔ اگلے دن چھوٹے بھائی نے دبئی کال کی۔ میں پاس ہی تھی، آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی، بھائی آپ سے ضروری بات کرنی ہے، کہو۔ دوسری طرف سے بھائی کی آواز ٹھنڈی اور رسمی تھی، آپ کی بیوی، وہ جس سے آپ نے شادی کی تھی، وہ یہاں اچھی حالت میں نہیں ہے، امی اسے بہت تنگ کر رہی ہیں، وہ دن رات کام کرتی ہے، رات کو بھی آرام نہیں کرتی، اس کی صحت خراب ہو گئی ہے، وہ زندہ تو ہے مگر جی نہیں رہی۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر بھائی کی آواز آئی، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ شادی زبردستی ہوئی تھی، میں نے تب بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، میری زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ جملہ میرے اور چھوٹے بھائی کے دل پر خنجر کی طرح لگا۔ چھوٹے بھائی نے پھر سے کہا، لیکن بھائی آپ نے اس سے نکاح کیا ہے، وہ آپ کی بیوی ہے، آپ کا فرض ہے۔ فرض مت یاد دلاؤ مجھے تم، سب کی ضد کی وجہ سے اس نکاح میں بندھا تھا میں، اور اب جب میں آزاد ہوں تو مجھے کوئی پچھتاوا نہیں، اسے جو سہنا ہے سہے، میں اپنی زندگی میں خوش ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم لوگ بھی اسے بھول جاؤ۔ کال کٹ گئی۔ چھوٹا بھائی بے حس و حرکت فون کو دیکھتا رہا۔
ہم دونوں جان چکے تھے کہ بڑے بھائی کے دل میں اپنی بیوی کے لیے ذرا برابر بھی احساس نہیں بچا۔ بھائی خاموشی سے صحن میں جا بیٹھا۔ بارش کے چند بچے کچے قطرے چھت سے ٹپک رہے تھے۔ اس کی نظریں خلا میں تھیں، جیسے وہ خود سے لڑ رہا ہو۔ کچھ دیر بعد بولا، رخسانہ، وہ لڑکی، وہ جسے ہم سب نے اپنی آنکھوں کے سامنے ظلم سہتے دیکھا، اس کا اب اس دنیا میں کوئی نہیں رہا۔ شوہر نے انکار کر دیا، سسرال نے نوکرانی بنا دیا، اور وہ خود خاموشی سے سب سہتی جا رہی ہے۔ میں نے سر جھکا لیا۔ کیا کہتی میں اسے؟ اسی لمحے امی اندر سے نکلی اور بھابھی کو آواز دی، چل میرے کمرے میں آ۔ بھابھی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی امی کے پیچھے گئی۔ چھوٹے بھائی کی مٹھی بھیج گئی اور آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں چمکنے لگیں۔ یہ سب برداشت سے باہر ہوتا جا رہا ہے رخسانہ، اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو شاید وہ لڑکی ختم ہو جائے گی اور یہ سب ہمارے سامنے ہوگا۔ اس رات میں نے چھوٹے بھائی کو اپنے کمرے کے باہر ٹہلتے دیکھا۔ وہ بے چین تھا، جیسے فیصلہ کر چکا ہو کہ اب خاموش نہیں رہے گا۔ میں نے اس کے قریب جا کر پوچھا، کیا سوچ رہے ہو؟ وہ بولا، اب یہ نہیں چلے گا، کل میں امی سے بات کروں گا، اور اگر انہوں نے پھر بھی ظلم کیا تو میں وہ قدم اٹھاؤں گا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے اس کے چہرے پر وہ عزم دیکھا جو صرف حق کے لیے لڑنے والے چہروں پر ہوتا ہے۔ کاش ہمیں اندازہ ہوتا کہ اصل طوفان ابھی آیا نہیں تھا۔ صبح کی روشنی آنگن پر بکھری رہی تھی، مگر اندر کا ماحول کسی اندھیرے غار سے کم نہ تھا۔ ہوا میں تناؤ سا محسوس ہو رہا تھا، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ چھوٹا بھائی رات سے ہی خاموش تھا، لیکن اس کے چہرے پر لکھی سنجیدگی چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ وہ کسی فیصلے پر پہنچ چکا ہے۔ امی صوفے پر بیٹھی چائے پی رہی تھی اور بھابھی کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ میں نے دیکھا چھوٹا بھائی آہستہ آہستہ چلتا ہوا امی کے پاس آیا اور بغیر کسی تہمید کے بول پڑا، امی، ایک بات پوچھنی ہے۔ جب آپ جانتی تھیں کہ بڑے بھائی کو وہ لڑکی پسند نہیں تو آپ نے زبردستی اس کی شادی کیوں کی؟ امی نے چائے کا کپ میز پر رکھ دیا اور آنکھیں تنگ کرتے ہوئے بولی، یہ میرا فیصلہ تھا، خاندان کی عزت بچانے کے لیے تمہیں اس میں بولنے کی ضرورت نہیں۔ امی، عزت زبردستی سے نہیں، سچائی سے بچتی ہے، اور آپ نے جو کیا اس کا نتیجہ بھگت رہی ہے وہ لڑکی جو دن رات آپ کے ظلم سہ رہی ہے۔ آپ نے اس کے ساتھ بیوی کا نہیں، نوکرانی کا سلوک کیا ہے۔ امی نے تنگ آ کر جواب دیا، تم میرے فیصلے پر سوال اٹھا رہے ہو۔ چھوٹا بھائی تپ گیا، آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ وہ بلند آواز میں بولا، جی اٹھا رہا ہوں، کیونکہ یہ صرف فیصلہ نہیں، ایک ظلم ہے۔ اگر آپ نے اس لڑکی پر اب اور زیادتی کی تو میں خاموش نہیں رہوں گا۔ یہ بھی ایک انسان ہے، نہ کوئی سامان، نہ کوئی گڑیا۔ امی کی آنکھوں میں اچانک ایک چالاک سی روشنی چمکی، جیسے وہ اسی لمحے کا انتظار کر رہی تھی۔ لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی اور وہ آہستگی سے بولی، تو بات یہاں تک پہنچ گئی ہے، اب سمجھ آیا کہ تمہیں اس لڑکی کی اتنی فکر کیوں ہے۔ چھوٹا بھائی چونکا اور میں بھی سہم گئی۔ امی کی آواز اب اور زہریلی ہو گئی تھی، تمہیں وہ پسند آ گئی ہے نا، تم اسے پھنسانا چاہتے ہو۔ کمرے میں اچانک سناٹا چھا گیا۔ چھوٹے بھائی کا رنگ فک ہو گیا، وہ بے یقینی سے امی کو دیکھنے لگا، جیسے اس کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ کیا کہا آپ نے؟ اس نے آہستہ مگر لرزتی آواز میں پوچھا۔ امی نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ تم ہر وقت اس کے آس پاس پھرتے ہو، اس کی طرفداری کرتے ہو، اور اب تو میرے فیصلے پر انگلی اٹھا رہے ہو۔ سیدھی بات ہے، تم اسے اپنے لیے چاہتے ہو۔ یہ سن کر چھوٹے بھائی کی برداشت کا بندھن ٹوٹنے کے قریب تھا۔ اس نے کرسی کی پشت تھامی، جیسے خود کو سنبھال رہا ہو۔ شرم آنی چاہیے آپ کو امی، آپ نے جو ظلم کیا وہ تو ایک طرف، اب آپ نے اتنا نیچ الزام لگا دیا۔ میں اس لڑکی کی عزت کرتا ہوں، اس لیے اس کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں، اور آپ نے… اس کا گلا روند گیا، آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگے، لیکن وہ ٹپکے نہیں۔ وہ پلٹا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر امی کو دیکھا، ان کا چہرہ سختی سے پتھر جیسا ہو چکا تھا۔ جیت کی خود ساختہ خوشی ان کی آنکھوں میں تھی، جیسے انہوں نے ایک جنگ جیت لی ہو۔ بھابھی جو کچن میں سب سن چکی تھی،
باہر آئیں اس کے چہرے پر وہی ساکت اظہار تھا جو برسوں کی مار اور تانوں کے بعد چہرے پر نقش ہو جاتا ہے۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، لیکن کچھ ہوا تھا، بہت کچھ۔ میں نے چھوٹے بھائی کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے دروازہ کھولا تو اس کی آنکھیں لال تھیں۔ اندر کمرے میں خاموشی تھی، وہ کھڑکی کے پاس کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ رخسانہ، یہ سب ختم نہیں ہوگا۔ امی نے آج جو الزام لگایا اس نے میرے دل کو زخمی کر دیا ہے۔ میں نے تو صرف اس مظلوم کے لیے آواز اٹھائی، پر انہوں نے مجھے ہی گنہگار بنا دیا۔ میں نے دھیرے سے کہا، میں تمہیں جانتی ہوں، سچائی کی پہچان آنکھوں سے ہوتی ہے، الزام سے نہیں۔ چھوٹے بھائی نے آہستہ سر ہلایا، لیکن اب مجھے کچھ اور کرنا ہوگا۔ امی اب حد سے بڑھ چکی ہیں۔ گھر میں سانس لینا بھی اب مشکل ہو گیا تھا، جیسے دیواروں پر تانوں کی دراڑیں بننے لگی تھیں اور ہر طرف تلخی کا زہر پھیل چکا تھا۔ اس صبح میں نے بھابھی کو آنگن میں جھاڑو لگاتے دیکھا، وہ بس حرکت کر رہی تھی جیسے مشین ہو۔ جذبات سے آری چھوٹے بھائی کی طرف سے آئے الزام کے بعد امی نے جیسے اپنے رویے میں زہر کی شدت بڑھا دی ہو۔ جس نے میرے بڑے بیٹے کو بگاڑا اب چھوٹے پر نظریں لگا رہی ہے۔ امی کی یہ آواز گونجی تو میرا دل جیسے چھلنی ہو گیا۔ بھابھی نے سنا، آنکھیں نیچی رکھی، زبان بند رکھی، مگر جسم تھر تھرا گیا۔ اس کے آنسو چھپ نہیں سکے۔ میں پاس گئی تو اس نے رخ موڑ لیا، جیسے اپنا دکھ کسی سے بانٹنے کا حوصلہ ہی نہ رہا ہو۔ امی چلتی رہی، یہی سب چاہتی تھی نا، تو پہلے بڑے بھائی کو، تو پھر جب وہ ہاتھ سے نکل گیا تو اب چھوٹے پر لپک رہی ہے۔ میرے ضبط کا بندھن بھی کمزور پڑنے لگا تھا۔ چھوٹے بھائی نے سب سن لیا۔ وہ آنگن میں داخل ہوا، قدموں کی آواز تیز تھی، آنکھوں میں طوفان۔ کیا الزام لگا رہی ہیں آپ امی؟ اس کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی، مگر الفاظ مضبوط تھے۔ امی نے غرور سے دیکھا، جیسے وہ کسی جنگ میں فاتحہ ہوں۔ سچ سننے کی ہمت نہیں ہے تمہیں بیٹا، تمہارا پاک دامن رہے تو شہر چھوڑ دو، نوکری کرو، اس گھر سے دور رہو، تب بھی بچ سکو گے اس کے جال سے۔ چھوٹے بھائی کا منہ کھلا رہ گیا، جیسے اسے امی کی بات پر یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ کچھ لمحے وہ بس کھڑا رہا، پھر پیچھے ہٹا، ایک طویل نظر بھابھی پر ڈالی جو زمین پر بیٹھی تھی، آنکھیں بند، چہرے پر آنسو اور سناٹا۔ اس کے بعد وہ پلٹا اور کمرے کی طرف چلا گیا۔ میں بھی پیچھے پیچھے گئی، کمرہ سمیٹنے لگا، کاغذات، بیگ، سب کچھ ایک سفری بیگ میں رکھنا شروع کر دیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہی کرنے جو امی نے کہا۔ اس کی آواز تھکی ہوئی تھی، جیسے وہ کسی بوجھ سے دبا جا رہا ہو۔ تم مان لو گے ان کی بات؟ میں نے بے بسی سے پوچھا۔ اس نے میری طرف دیکھا، آنکھوں میں اداسی اور بے بسی کا طوفان چھپا تھا۔ رخسانہ، اگر میں یہی رہا تو یا تو میں ان کے ہر دن کے تانے سہتا رہوں گا، یا ایک دن مجھے وہی بننا پڑے گا جو وہ چاہتی ہیں۔ بہتر ہے کہ چلا جاؤں۔ اپنے ضمیر کو سلامت رکھتے ہوئے اس شام وہ چلا گیا۔ امی نے ایک فاتح کی طرح سکون کا سانس لیا، جیسے ایک اور دشمن کو شکست دے دی ہو۔ چھوٹے بھائی کے جانے کے بعد بھابھی پر امی کا ظلم جیسے دگنا ہو گیا۔ اب وہ نہ اس سے آرام سے بات کرتی تھی، نہ ہی اس سے کسی چیز کی اجازت تھی۔ بات بات پر ڈانٹ، تانے کھانے کی کمی اور ہر دن نئی ذلت۔ امی کہتی، اب تو تیرا رستہ صاف ہے نا، اب تو کوئی روکنے والا بھی نہیں، پر یاد رکھ، میں تجھے کبھی سکون سے جینے نہیں دوں گی۔ بھابھی کا چہرہ اب بالکل بے رنگ ہو چکا تھا، جیسے وہ خود کو اندر سے کھو چکی ہو۔ نہ وہ ہنستی، نہ بولتی، نہ کسی سے نظر ملاتی، صرف کام کرتی، امی کے حکم پر چپ چاپ بنا کسی سوال کے۔ میں اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھنا چاہتی تھی، پر امی نے صاف کہہ دیا، جو میرے خلاف جائے گا وہ میرے ساتھ نہیں بیٹھے گا۔ گھر کے اندر کے رشتے چھوٹنے لگے تھے اور میرے اندر ایک خالی پن بسنے لگا تھا۔ چھوٹے بھائی کا جانا صرف ایک سفر نہیں تھا، وہ ہمارے گھر سے انسانیت کا آخری چراغ بھی ساتھ لے گیا تھا۔ دن جیسے گھسیٹ گھسیٹ کر گزرنے لگے، صبح، شامیں اور راتیں سب ایک جیسے دکھ سے بھری ہوئی تھیں۔ بھابھی اب مکمل طور پر ایک بے جان سایہ بن چکی تھی۔ اس کے چہرے پر ہر دن کے ظلم کی ایک نئی جھری، ہر رات کے دکھ کی ایک نئی تھکن چھپی ہوتی تھی۔ امی اسے کھانے کو بھی اکثر کچھ نہ دیتی،
کبھی سالن کم ہوتا تو کہتی تو بھوکی ہی رہ لے، تیرے لیے بنے گا کیا، کبھی پانی تک محدود کر دیتی۔ میں نے کئی بار اسے چپکے سے بچا ہوا کھانا دیتے دیکھا جو وہ سارا دن چھپا کر رکھتی، صرف تب کھاتی جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ اس دن بھی کچھ ایسا ہی منظر تھا۔ وہ باورچی خانے کے ایک کونے میں زمین پر بیٹھی تھی، چولہے کی راکھ کو ہلکا سا چھیڑتے ہوئے، جیسے اسی میں سے کچھ نرمی ڈھونڈ رہی ہو۔ چہرہ زرد، آنکھیں سرخ اور ہونٹ خشک۔ امی اندر سے نکلی، ایک تانا دے کر گئیں، کاش تجھے نکاح سے پہلے ہی کسی نے مار دیا ہوتا، میرے بیٹے کی زندگی خراب کر کے اب ہماری بھی عزت خاک میں ملا دی ہے۔ بھابھی نے کچھ نہیں کہا، نہ آنکھ اٹھائی نہ ہونٹ ہلائے، بس ہاتھ آہستہ آہستہ زمین پر رگڑتی رہی، جیسے وہ اپنی ذات کو ہی مٹانے کی کوشش کر رہی ہو۔ اسی دن دوپہر کے وقت فون کی گھنٹی بجی۔ امی نے فون اٹھایا، پہلے چند لمحے سناٹا چھایا رہا، پھر ان کی چیخ سنائی دی، کیا وہ مر گیا؟ میرے ہاتھوں سے پانی کا جگ چھوٹ کر فرش پر گرا۔ میں دوڑی، چھوٹا بھائی تو شہر جا چکا تھا، لیکن گھر کے باقی سب افراد بھی صحن کی طرف لپک آئے۔ امی کے ہاتھ سے فون گر چکا تھا اور وہ زمین پر بیٹھ کر سینہ پیٹ رہی تھیں۔ میرا بیٹا، میرا سہارا، میری زندگی چلا گیا۔ خبر تھی کہ بڑا بھائی دبئی میں ایک کار حادثے کا شکار ہو کر موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ بھابھی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی صحن میں آئی، اس کے چہرے پر حیرت، آنکھوں میں بے یقینی اور جسم میں کپ کپاہٹ تھی۔ وہ کچھ بول نہیں رہی تھی، بس امی کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے یقین کرنا چاہتی ہو کہ واقعی وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ امی نے ایک نظر بھابھی پر ڈالی، پھر ایک دم کھڑی ہو گئیں اور چیخ کر بولی، تیری نحوست نے میرے بیٹے کو مار دیا۔ جب سے تو آئی ہے گھر میں برکت ہی نہیں رہی، پہلے وہ ہم سے دور گیا، پھر تو ہمارے سروں پر مسلط ہوئی، اور اب تو نے میرے بیٹے کو بھی مار ڈالا۔ صحن میں خاموشی چھا گئی، صرف امی کے تانے گونج رہے تھے اور بھابھی کا چہرہ جیسے جامد ہو گیا ہو۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر وہ رونا بھی نہیں جانتی تھی۔ اس کے ہونٹ کانپے اور وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں بس ایک جگہ جمی رہیں، جیسے کوئی اندر سے ٹوٹ گیا ہو، بکھر کر مٹی میں تحلیل ہو چکا ہو۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن امی کی چیخ پھر گونجی، دور رہو اس سے، یہ منحوس ہے، اس نے میری زندگی چھین لی، اس نے میرے لال کو ہم سے دور کر دیا، یہ بدبختی کی جڑ ہے۔ بھابھی نے سر جھکا لیا اور پہلی بار اتنا روئی کہ جیسے برسوں کا دکھ ایک ساتھ نکل رہا ہو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی، ہچکیاں لیتی رہی اور زمین پر ہاتھ مار کر بس یہی دہراتی رہی، میں نے کیا کیا تھا، میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ مگر امی کا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ ان کے لیے بھابھی اب نہ صرف ناپسندیدہ بلکہ نفرت کی علامت بن چکی تھی، اور اب تو ان کے پاس ایک نیا الزام بھی تھا، نحوست۔ اگلے چند دنوں میں بھائی کا جنازہ پاکستان لایا گیا، سب رشتے دار آئے، تعزیت ہوئی، لیکن بھابھی کو کوئی عزت نہ ملی۔ امی نے اسے گھر کے کسی کونے میں بٹھا دیا، کہا تو سفید کپڑے پہن، بالوں میں تیل نہ ڈال، زیور نہ پہن، کیونکہ اب تو بیوہ ہے۔ بھابھی نے کچھ نہ کہا، بس خاموشی سے سب سہتی رہی۔ میں رات کو جب اسے دیکھنے گئی تو وہ کمرے کے کونے میں بیٹھی دیوار کو دیکھ رہی تھی، نہ آنکھیں جھپک رہی تھیں، نہ سانسوں میں روانی تھی، جیسے وہ ایک زندہ لاش ہو۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی، اس کا ہاتھ تھاما، وہ چونکی، میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک ایسا خالی پن تھا کہ میرا دل دہل گیا۔ کیا واقعی میری نحوست تھی؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ میرے حلق میں کچھ نہ پھنس گیا، میں کچھ بول نہ سکی، صرف سر ہلا دیا۔ نہیں بھابھی، ایسا مت کہو، تم تو صرف مظلوم ہو، گنہگار نہیں۔ مگر یہ وہ دن تھا جب مجھے لگا کہ امی صرف ماں نہیں رہی، وہ اب انصاف اور ہمدردی کی ضد میں خود اپنے بچوں کی قاتل بن چکی تھی۔ خاموشی سے، نفرت سے اور ظلم سے۔ صبح کی روشنی ابھی پوری طرح پھیلی بھی نہ تھی کہ امی کی کڑکدار آواز پورے گھر میں گونجنے لگی، نکلو باہر، تمہاری خدمت کا وقت ہو گیا ہے۔ امی نے دروازہ کھول کر بھابھی کو جھنجھوڑ کر جگایا۔ وہ لڑکی جو اب بیوہ کے روپ میں دن رات کے ظلم سہ رہی تھی، آہستہ آہستہ بستر سے اٹھی، کمزوری کے مارے اس کے پیر کانپ رہے تھے، پر امی کو اس کا حال جاننے سے کب فرق پڑتا تھا۔ چل میرے ساتھ، امی نے اسے بازو سے پکڑا
اور اسے زور سے کمرے سے باہر کھینچ لائیں۔ میں نے یہ منظر دیکھا، دل چیخ اٹھا لیکن زبان بند رہی۔ آج 100 روٹیاں پکاؤ گی، سن رہی ہو نا، 100 روٹیاں، اور جب تک نم نہ ہو تو چولہے سے ہٹنا نہیں، اور اگر ایک بھی کچی ہوئی تو دیکھنا تمہارے ساتھ میں کرتی کیا ہوں۔ امی کی آواز میں زہر تھا اور بھابھی کے چہرے پر وہی پرانی خاموشی، نہ کوئی احتجاج، نہ آنسو، نہ شکوہ۔ وہ چپ چاپ آگے بڑھی اور کچن کے کونے میں چولہے کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا اس کے ہاتھ پہلے ہی جلے ہوئے تھے، اب دوبارہ راکھ میں لت پت ہونے کو تیار تھے۔ گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے، خالہ زاد، پھوپھی، چچا، سب امی کے آس پاس بیٹھے تھے، باتیں کر رہے تھے جیسے کچھ بھی خاص نہیں۔ روٹیاں ایک ایک کر کے تیار ہو رہی تھیں اور بھابھی ہانپ ہانپ کر چولہے سے چپکی جا رہی تھیں۔ ہوا میں آٹے کی مہک کم اور جلی ہوئی روٹیوں کی بو زیادہ تھی۔ میں نے چند بار آگے بڑھ کر مدد کرنے کی کوشش کی مگر امی کی آنکھیں مجھے روک لیتی تھیں۔ آخر کار جب سب کھانے کے لیے میز پر بیٹھے تو چاندی کے برتن، خوشبودار سالن اور نرم روٹیوں کے ساتھ پورا دسترخوان سجا ہوا تھا۔ امی نے سب کو اپنی نشست دی اور خود سر فخر سے اونچا کیے بولی، یہ سب میری بہو نے بنایا ہے۔ آج کام آیا اس منحوس کا دماغ۔ بھابھی ایک کونے میں زمین پر بیٹھی تھی، چہرے پر راکھ، کپڑوں پر آٹا اور آنکھوں میں سوجن۔ وہ منتظر تھی شاید کوئی آواز دے، کوئی کہے آؤ تم بھی بیٹھو، مگر سب اپنی پلیٹوں میں مصروف تھے۔ امی نے اس کی طرف دیکھا، پھر تن سے بولی، اسے کھانے کی ضرورت کیا ہے، اس کا بوجھ اٹھا رہے ہیں، یہی کافی ہے۔ میں نے بھابھی کے چہرے پر ایک سایہ سا اترتے دیکھا، جیسے کسی نے اس کی آخری امید بھی چھین لی ہو۔ وہ آہستہ سے اٹھی، جوتیوں کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ امی نے ایک پرانی پلیٹ میں بچا ہوا سالن رکھا اور جلی ہوئی 2 روٹیاں اس کے سامنے پٹخ دیں۔ یہ لے، تیری قسمت یہی ہے۔ میں نے ضبط کرتے کرتے اپنے ناخن ہاتھ میں چبا لیے، آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے پر میں کچھ بول نہ سکی۔ بھابھی نے جھکی گردن کے ساتھ پلیٹ کو دیکھا اور آہستہ آہستہ روٹی توڑ کر کھانے لگی، مگر وہ چبا نہیں رہی تھی، بس نمک کے ساتھ آنسو نگل رہی تھی۔ امی نے ایک فخریہ نظر سب پر ڈالی، جیسے یہ سب ان کی تربیت کا کمال ہو۔ اس رات جب سب سو گئے میں چپکے سے کچن میں گئی۔ بھابھی ابھی بھی وہیں تھی، چولہے کے قریب زمین پر بیٹھی، اپنا جلا ہوا ہاتھ تھامے ہوئے۔ میں نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تو وہ چونک گئی۔ دھڑک رہا ہے، میں نے کہا۔ کیا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تمہارا دل ابھی بھی دھڑک رہا ہے، ابھی تم زندہ ہو، اور جب تک زندہ ہو تمہیں ظلم سہنے کا حق نہیں، لڑنے کا حق ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر ایک لمحے کو مجھے لگا جیسے روشنی لوٹ آئی ہو، مگر وہ روشنی بہت دھندلی تھی اور امی کا اندھیرا بہت گہرا۔ اس صبح ہوا میں ایک عجیب سی نمی تھی، جیسے فضا خود بھی بھیگ چکی ہو آنسوؤں سے گھر کے صحن میں۔ صبح کا وقت تھا مگر سکون کہیں گم ہو چکا تھا۔ میں اندر کمرے میں بیٹھی آئینے کے سامنے اپنا دوپٹہ سیدھا کر رہی تھی کہ اماں کی آواز پیچھے سے گونجی، تیار ہو جا، رشتہ دیکھنے آ رہے ہیں، لڑکے والے اچھے ہیں، دبئی میں کام کرتے ہیں۔ میں نے آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھا، دل میں ایک ہلکی سی امید جاگی، شاید آج کچھ بہتر ہونے والا ہو، شاید میرے نصیب میں سکون کا ایک لمحہ لکھا ہو۔ میں نے بھابھی کو دیکھا جو دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی تھی، تھکن سے چور، مگر پھر بھی اپنی دھیمی مسکراہٹ سے میرے لیے نرمی کا پیغام لائی۔ تم بھی تیار ہو جاؤ بھابھی، اماں کی مدد کرو، میں نے اسے مسکرا کر کہا۔ بھابھی نے ہلکا سا سر ہلایا اور فوراً کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ کھانے کی تیاری میں لگ گئی، ہر کونے کی صفائی میں وہ جان ڈال رہی تھی، جیسے یہ رشتہ اس کے لیے ہو، مگر وہ تو بس سلیقہ مند تھی، خاموش، تابع اور خدمت گزار۔ دوپہر کو مہمان آئے، صحن میں چادر بچھا دی گئی، کولڈ ڈرنک، بسکٹ، نمکو، چائے، سب کچھ رکھا گیا۔ میں صاف ستھرے کپڑوں میں تیار ہو کر آئی، مگر جیسے ہی لڑکے والوں کی نظریں مجھ پر پڑیں، ان کی دلچسپی بھابھی کی طرف مڑ گئی جو کچن سے ٹرے لے کر آ رہی تھی۔ وہ سادہ لباس میں تھی، دوپٹہ سر پر، نظریں جھکی ہوئی، مگر آنکھوں میں ایک ایسی خاموشی کی گہرائی تھی جس میں ہر کوئی ڈوب سکتا تھا۔ لڑکے کی ماں نے آہستہ سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، پھر مجھ سے پوچھا، وہ کون ہے؟ امی نے سرد لہجے میں کہا، بڑے بیٹے کی بیوہ ہے۔ ماحول میں ایک پل کی خاموشی چھا گئی،
پھر وہ عورت بولی، وہ بہت با ادب اور سلیقہ مند لگتی ہے، آپ کی تربیت واقعی نظر آتی ہے۔ امی کے چہرے پر چھپتا ہوا غصہ آہستہ آہستہ سرخی بننے لگا۔ رشتہ میری بجائے میری بھابھی میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ یہ بات ان کے غرور کو زخم دے گئی۔ مہمان چلے گئے، میں نے دل میں سوچا اگر وہ مجھے پسند نہ کریں تو کوئی بات نہیں، ہر رشتہ نصیب میں نہیں ہوتا۔ مگر امی کا پارا چڑھ چکا تھا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا وہ ایک دم بھابھی کی طرف لپکی اور گرجتی آواز میں بولی، تو یہی چاہتی تھی نا کہ سب کی نظریں تجھ پر جائیں؟ بھابھی نے چونک کر دیکھا، نہیں امی، میں نے تو کچھ بھی نہیں۔ چپ کر، جان بوجھ کر ادائیں دکھاتی ہے، اپنی معصومیت کے پردے میں سب کو لبھاتی ہے، اب میری بیٹی کا رشتہ بھی چھیننے لگی ہے۔ تو امی نے اچانک غصے میں آ کر بھابھی کو تھپڑ مارا۔ میں صدمے سے اچھل پڑی۔ وہ لڑکی جو پورے گھر کے لیے دن رات محنت کرتی تھی، جس نے کبھی نظر اٹھا کر بات نہیں کی، آج بے گناہی کی سزا پا رہی تھی۔ نہیں امی، وہ تو بس… میں نے کچھ کہنا چاہا، تم خاموش رہو، تم کچھ نہیں جانتی، یہ لڑکی بہت چالاک ہے، تمہارے بھائی کو بھی پھانسنے کی کوشش کی تھی اور اب یہ دوسروں کو بھی اپنی طرف کر رہی ہے۔ بھابھی زمین پر گر چکی تھی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے مگر لبوں سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ رو بھی اس طرح رہی تھی جیسے اسے رونے کی اجازت بھی نہ ہو۔ میرے دل میں ایک چیخ ابھری مگر وہ لبوں سے باہر نہ آ سکی۔ بھابھی نے آہستہ آہستہ زمین سے خود کو اٹھایا، دوپٹے سے آنکھیں پونچھی اور کمرے کی طرف چلی گئی۔ میں اس کے پیچھے لپکی مگر وہ دروازہ بند کر چکی تھی۔ میں نے دروازے سے کان لگا کر سنا، اندر بس خاموشی تھی، ایک ایسی خاموشی جو دل چیر دینے والی تھی۔ میں اس رات سو نہ سکی۔ میں نے سوچا، کیا واقعی کوئی عورت صرف خوبصورتی کی وجہ سے نفرت کے قابل ہو سکتی ہے؟ کیا خدمت، خاموشی، دکھ سہنا کافی نہیں ہوتا؟ اس کے کردار کی گواہی دینے کے لیے گھر کی چھت پر اداسی جیسے ہر کونے میں بسی ہوئی تھی۔ ہر دیوار، ہر در، ہر چیز پر ظلم کے نشان ثبت ہو چکے تھے۔ اس دن امی کا چہرہ پہلے سے زیادہ سخت لگا، شاید اندر کا زہر اب پورے وجود میں اتر چکا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلی، بھابھی کو بلایا اور بولی، آج تیرا حسن بھی چھین لوں گی تاکہ تجھے آئندہ کسی آئینے سے بھی شرم آئے۔ میں صحن میں کھڑی تھی اور یہ سن کر جیسے میرے قدم زمین سے جڑ گئے ہوں۔ تو بیوہ ہے، تجھے سنورنے کا کوئی حق نہیں، یہ چمکتے بال، یہ آنکھوں کی چمک سب چھین لوں گی۔ امی بڑی بے دردی سے اسے للکار رہی تھیں۔ بھابھی کے آنسو مسلسل بہتے جا رہے تھے لیکن وہ خاموش تھیں، جیسے ہر درد سہنے کی عادی ہو چکی ہو۔ امی نے جلے ہوئے لہجے میں کہا، اب تو مکمل بیوہ لگے گی، اب کوئی تجھے گھورے گا بھی نہیں۔ امی نے ایک پھٹا پرانا سفید جوڑا بھابھی کی طرف پھینکا۔ میں چیخنا چاہتی تھی، بھاگ کر بھابھی کو اپنے سینے سے لگانا چاہتی تھی مگر میرے پاؤں نے حرکت کرنا چھوڑ دیا۔ اندر کی بزدلی بار بار مجھے روک لیتی تھی۔ دوپہر کو کچن میں جب وہ پکوڑے بنا رہی تھی، ہاتھ کی لرزش نے غلطی کرا دی، کچھ پکوڑے جل گئے اور امی کی نظر جیسے طاق میں تھی۔ وہ آگ بگولا ہو کر کچن میں داخل ہوئی، چمٹا اٹھایا اور اس کے ہاتھ پر مار دیا۔ جان بوجھ کر چلاتی ہے کھانا تاکہ ہمیں زہر دے سکے، سب کو ختم کرنا چاہتی ہے تو۔ امی نے ایک زوردار دھکا دیا، وہ لڑکھڑاتی ہوئی کچن کے دروازے سے ٹکرائی، دوپٹہ سر سے سرک گیا۔ وہ جیسے ہی دروازے سے باہر نکلی اس کے قدم لڑکھڑائے، آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ وہ ٹکراتی ہوئی صحن کے بڑے دروازے سے جا لگی۔ اچانک ایک مانوس آواز گونجی، بھابھی! وہ آواز بجلی کی طرح میرے جسم میں دوڑی۔ میں بھاگ کر باہر آئی تو منظر میری آنکھوں کے سامنے ٹھہر گیا۔ دروازے پر چھوٹا بھائی کھڑا تھا جو کئی مہینوں بعد شہر سے واپس آیا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں بیگ تھا، چہرے پر تھکن مگر آنکھوں میں سوالات کی آگ۔ اس نے بھابھی کو سہارا دیا، اس کا جلا ہوا ہاتھ دیکھا، اس کے گالوں پر بہتے آنسو اور بکھرے بالوں کو دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لی جیسے اندر کا طوفان قابو سے باہر ہو گیا ہو۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ اس کی آواز بھر آئی ہوئی تھی، غصے اور دکھ میں لپٹی ہوئی۔ امی پیچھے سے آئیں اور بولی، تو وقت پر آ گیا، دیکھ لے اپنے محبوب کی حقیقت، جلی ہوئی روٹی، بکھرے بال، ہاتھ میں زخم اور پھر بھی معصوم بننے کی اداکاری۔ چھوٹے بھائی نے ماں کی طرف دیکھا،
اور پہلی بار مجھے لگا جیسے اس کے چہرے پر شگستگی کے ساتھ ساتھ نفرت کا سایہ بھی اتر آیا ہو۔ امی، آپ کو اللہ کا خوف نہیں آیا؟ اس کے ساتھ اتنا ظلم، یہ تو بیوہ ہے اور آپ نے اسے بیوہ سے بھی بدتر زندگی دے دی۔ انسان بھی جانور پر ترس کھاتا ہے، آپ نے تو انسان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ امی نے غصے سے منہ موڑا۔ تو بھی اسی کے لیے آیا ہے نا؟ یہی تو میں شروع سے کہہ رہی ہوں۔ بھائی نے بھابھی کا چہرہ دیکھا جو اب بھی نیچے جھکا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر لب خاموش تھے۔ نہیں، میں اس کے لیے نہیں، انسانیت کے لیے آیا ہوں، اور اب بس بہت ہو گیا، اب یہ ظلم نہیں چلے گا۔ چھوٹے بھائی نے اسے سہارا دیا اور کمرے میں لے گیا۔ امی کچھ لمحے وہیں کھڑی رہی، شاید انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ پلٹ کر آیا ہے اور اس بار ان کے خلاف آیا ہے۔ چھوٹے بھائی نے جب بھابھی کو سہارا دے کر کمرے میں لے گیا تو ہم سب ایک ایسی خاموشی میں ڈوب گئے تھے جو آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ بھابھی کے جلے ہاتھ پر مرہم رکھتے وقت وہ کچھ نہیں بولا، بس بار بار اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کی نظریں سوال کر رہی تھیں اور جواب میں بھابھی کے آنسو ہی سب کچھ کہہ رہے تھے۔ بھائی نے آہستگی سے بھابھی کا ہاتھ تھاما اور پوچھا، کیا اور بھی کچھ ہے جو میں نہیں جانتا؟ بھابھی نے نظریں جھکا لی، لب تھر تھرا گئے۔ وہ دھیرے سے بس اتنا بولی، مجھے خاموش رہنے کو کہا گیا تھا، میں نے سب سہا کیونکہ یہی سکھایا گیا تھا۔ ایک لمحے کو بھائی کی آنکھوں میں کچھ ٹوٹ گیا۔ وہ کھڑا ہوا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کی چال میں اب وہ نرمی نہیں تھی۔ وہ قدم جو کبھی اماں کے سامنے جھک جایا کرتے تھے آج سیدھے ہو چکے تھے۔ امی سین میں بیٹھی تھی جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو، آنکھوں میں وہی غرور، ہونٹوں پر وہی طنز کی مسکراہٹ۔ بھائی سیدھا ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ بس کر دے ماں، امی نے چونک کر دیکھا جیسے انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس انداز میں بولے گا۔ کیا ہوا؟ اب پھر اس مظلومہ کی کہانی سنانے آیا ہے؟ ماں، وہ مظلومہ نہیں ہے، وہ انسان ہے، اور جو کچھ آپ نے اس کے ساتھ کیا ہے وہ گناہ ہے۔ صرف گناہ نہیں، یہ ایک بہت بڑا ظلم بھی ہے، اور سب سے بڑا جھوٹ۔ امی کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کیسا جھوٹ؟ وہی جھوٹ جس پر آپ نے ساری بنیاد رکھی کہ میرا بڑا بھائی مر گیا ہے۔ امی کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ فوراً پلٹی۔ کیا بکواس ہے، یہ سچ ہے، اور اب آپ چھپا نہیں سکتی۔ وہ مرا نہیں ہے، اس نے طلاق دی ہے، اور آپ نے یہ بات سب سے چھپائی تاکہ آپ اس لڑکی کو بیوہ بنا کر اس کی زندگی جہنم بنا سکیں۔ آپ نے صرف اپنے غرور، اپنی ہٹ دھرمی اور اپنی ضد کی خاطر ایک جیتی جاگتی عورت کو مردہ بنا دیا۔ امی کا چہرہ زرد پڑنے لگا۔ وہ لڑکھڑا کر بیٹھ گئیں۔ وہ مجھے چھوڑ گیا تھا، میں کیا کرتی؟ خاندان کو کیا جواب دیتی؟ دنیا کیا کہتی؟ میں نے سوچا سزا دینی ہی ہوگی، اسے بھی اور اس لڑکی کو بھی۔ سزا؟ بھائی کی آواز لرز گئی۔ کیا وہ مجرم تھی سزا کے لائق؟ کیا اس نے زبردستی نکاح کیا تھا؟ کیا اس کا قصور یہ تھا کہ وہ آپ کی پسند کی دلہن تھی؟ امی کے ہونٹ سلے رہ گئے۔ ماں، وہ آپ کی بہو تھی اور آپ نے اسے نوکرانی بنا کر رکھا۔ آپ نے اس کے کپڑے چھینے، اس کے بال کاٹے، اس پر ہاتھ اٹھایا، اسے نفسیاتی اذیت دی۔ آپ نے اسے ایک انسان کی بجائے ایک سزا کے نشان میں بدل دیا، اور اب وہ سب نہیں چلے گا۔ امی نے آنکھیں میچی جیسے سب ختم ہو چکا ہو۔ بھائی نے پوری حوصلہ مندی سے کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں اس سے نکاح کروں گا۔ امی کی آنکھیں کھل گئیں۔ کیا؟ ہاں، نکاح۔ میں اس لڑکی کو وہ مقام دوں گا جو آپ نے اس سے چھین لیا۔ میں اس کو عزت دوں گا، اس کا ہاتھ تھاموں گا، اس کی حفاظت کروں گا، کیونکہ وہ صرف میری بھابھی نہیں، ایک عورت ہے، اور عورت صرف تانے سہنے کے لیے نہیں بنی۔ امی اٹھنے لگیں لیکن ان کے قدم لرزنے لگے۔ دنیا کیا کہے گی؟ لوگ ہنسیں گے ہم پر۔ دنیا کیا کہتی ہے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ماں، جو سچ ہے وہ سچ ہے، اور جو غلط ہے اس کی قیمت ہمیں چکانی ہی پڑے گی۔ میں نے دیکھا امی کے چہرے سے غرور کا رنگ چھن رہا تھا، ان کی آنکھوں میں ہار کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ بھائی پلٹا اور میرے پاس آیا۔ رخسانہ، تم گواہ ہو، میں نے وہ فیصلہ کیا ہے جو کسی کو کرنا چاہیے تھا بہت پہلے۔ میں نے سر ہلا دیا۔ دل میں کچھ نرم ہو رہا تھا، شاید انصاف کا پہلا بیج بویا جا چکا تھا۔ بھائی نے بھابھی کو آواز دی، آؤ، میں تمہیں عزت سے اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں۔
اپنی مرضی سے، سچے دل سے، اور اس بار بھابھی کے قدم رکے نہیں، اس کے آنسو رکے نہیں، اور ہمارے گھر میں برسوں بعد پہلی بار ہوا رک کر سانس لینے لگی۔ نکاح ہو چکا تھا، سادگی سے، خاموشی سے اور عزت کے ساتھ۔ چھوٹے بھائی نے وہ کام کیا جو کسی کو برسوں پہلے کرنا چاہیے تھا، ظلم کے خلاف قدم اٹھایا، سچ کا ساتھ دیا، اور بھابھی کو وہ مقام دیا جس کی وہ حقدار تھیں۔ اس روز جب نکاح کے بعد وہ دونوں مسجد سے لوٹے تو اماں کا چہرہ زرد تھا، جیسے برسوں کی چالاکیوں کا بوجھ ان کے وجود پر جا بیٹھا ہو۔ ان کی آنکھوں میں ہار کی تھکن صاف جھلک رہی تھی، لیکن ان کے لب اب بھی تنے ہوئے تھے۔ غرور کا سایہ شاید مکمل نہیں ٹوٹا تھا۔ بھائی نے بھابھی کو کمرے میں لے جا کر بٹھایا، پانی دیا، اور پھر دھیرے سے اس کے جلے ہاتھ پر مرہم رکھا۔ وہ لمحہ ایسا تھا کہ کمرے کی ہوا میں پہلی بار محبت کی مہک محسوس ہوئی، جیسے اذیت کے اندھیروں میں کوئی نرم کرن چمکنے لگی ہو۔ مگر شاید قسمت کو ابھی اور سچ دکھانے تھے۔ نکاح کے دوسرے دن جب سب لوگ صبح کی چائے کے لیے جمع ہو رہے تھے، ایک فون کال آئی۔ پھپھو کا فون تھا۔ ان کی آواز میں حیرت اور ہلکا سا طنز بھی شامل تھا۔ سنا ہے تمہارے چھوٹے بیٹے کا نکاح ہو گیا، تم نے اس لڑکی سے نکاح کروا دیا جو تمہاری بڑی بہو تھی، اور وہ لڑکی جسے تم نے اپنی بڑی بہو بنانا چاہا تھا وہ تو اصل میں تمہارے چھوٹے بیٹے کو پسند کرتی تھی۔ یہ سن کر جیسے اماں کے ہاتھ سے چائے کی پیالی چھوٹ گئی، وہ تیزی سے بولی، کیا بکواس ہے یہ؟ پھپھو ہنسنے لگی، یہ سب تمہیں کب سے پتا تھا؟ ہم تو برسوں سے جانتے تھے کہ وہ لڑکی صرف تمہارے چھوٹے بیٹے کو پسند کرتی ہے۔ اس نے تم سے درخواست بھی کی تھی، پر تم نے اس کی یہ بات نہ سنی اور رشتہ زبردستی بڑے بیٹے سے کروا دیا۔ فون بند ہوا تو میں نے اماں کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر ایک نیا خوف تھا، جیسے ماضی کا پردہ اچانک کھل گیا ہو اور اس کے پیچھے چھپی سچائی انہیں نگلنے لگی ہو۔ میں چپ چاپ بھابھی کے کمرے میں گئی۔ وہاں بھائی موجود نہیں تھا۔ بھابھی کسی کونے میں بیٹھی تھی، دعا مانگ رہی تھی، اور اس کے چہرے پر وہی سکون تھا جس کی وہ برسوں سے پیاسی تھی۔ میں اس کے قریب گئی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب تمہیں انصاف ملا ہے، اب تم بیوہ نہیں زندہ ہو۔ اس نے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، زندہ تو میں پہلے بھی تھی، مگر اب عزت سے جینے کا حق ملا ہے۔ میں نے اسے دیکھا اور آنکھیں جھکاتے ہوئے کہا، سچ کہوں تو ہم سب نے تمہیں ماضی کی زنجیروں میں جکڑ کر رکھا تھا، اور یہ سب صرف اماں کے غرور کی وجہ سے ہوا۔ کمرے سے باہر آئی تو اماں صحن میں بیٹھ کر خاموشی سے کچھ سوچ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں اب کوئی تانا، کوئی طنز نہیں تھا، صرف خالی پن۔ شاید اندر سے وہ جان چکی تھیں کہ انہوں نے اپنی ضد اور حسد میں نہ صرف بھابھی کی زندگی بلکہ اپنے بیٹے کے نصیب پر بھی ظلم کیا تھا۔ رات کو جب سب سونے لگے، میں خاموشی سے اماں کے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑی ہو گئی۔ اندر سے سرگوشیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے کان لگایا۔ میرے ہاتھوں جو ہوا وہ سچ تھا یا غلط اب فرق نہیں پڑتا۔ میں نے اس لڑکی کو بیوہ کا روپ دیا، حالانکہ وہ بیوہ تھی ہی نہیں، صرف اس لیے کہ میرے دل میں اس لڑکی کے لیے نفرت تھی، کیونکہ وہ میرے چھوٹے بیٹے کو پسند کرتی تھی۔ میں نے پیچھے ہٹ کر دروازہ دھیرے سے کھولا۔ اماں اپنے بستر پر بیٹھی، ہاتھ میں پرانی تسبیح تھامے سسک رہی تھیں۔ میں نے اپنے بیٹے کی محبت کو اپنی انا پر قربان کیا اور پھر اس لڑکی کو سزا دی جس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ صرف میری سازش نے اس کا سب کچھ چھین لیا۔ میرا دل دہل گیا۔ میں آگے بڑھی، اماں کے پاس بیٹھ گئی۔ ان کے ہاتھ تھامے وہ میری طرف دیکھنے لگی اور خاموش آنکھوں میں معافی کی گہرائی تھی۔ میں ماں تھی، لیکن میں عورتوں کے خلاف عورت بن گئی۔ رخسانہ، میں نے سب کو اپنے حساب سے توڑنا چاہا اور آخر میں خود ہی ٹوٹ گئی۔ میرے لب کپ کپ آئے۔ میں نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کہا، ماں، ہم سب سے غلطیاں ہوئیں، مگر اب وقت ہے کہ سچ کو اپنایا جائے۔ اس گھر میں سچ کو رہنے دو، اور وہ لڑکی، وہ اب صرف تمہاری بہو نہیں، تمہاری بیٹی ہے۔ امی کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور میں رخسانہ آج اپنی کہانی سناتی ہوں۔ برسوں بعد جب میں نے سچ دیکھا، سمجھا، تو جانا کہ جو سچ ہم نے چھپایا وہی ظلم کی بنیاد بنا، اور اگر ہم نے سچ کو وقت پر اپنایا ہوتا تو شاید بہت کچھ بچایا جا سکتا تھا۔ لیکن اب شاید کچھ امید باقی ہے، کیونکہ اندھیرا جتنا بھی گہرا ہو، اگر کوئی سچ بولنے کی ہمت کر لے تو روشنی لوٹ ہی آتی ہے۔